بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی پرکھ میں ہے سو بھول کا اندیشہ، اپنوں کو اجلت میں اپنا نہ کہا جائے، دیتی ہے قتیل اکثر چہروں کی چمک دھوکہ، ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہ کہا جائے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے ساری دنیا سے دور کہیں دور چلی جاؤں، پر لڑکی ذات ہونا کہاں جا سکتی ہوں آخر۔ سوچتی ہوں کہ سب کے ساتھ اتنا اچھا رہنے کے باوجود آخر لوگ اتنے سنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں اللہ جی، کہ جینا ہی مشکل کر دیں۔ زندگی تپتے صحرا کی مانند لگنے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے پیروں میں خاردار جھاڑیاں چبھنے سے اذیت روح کو زخمی کر رہی ہے۔ کہاں جاؤں کس کو بتاؤں، یہاں سب مطلب پرست ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ، کام کی جگہ اور تیسرا چائے کا ہوٹل، یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ میں جس یونیورسٹی سے 2 سالہ گرافک کی ڈگری کر رہی تھی اس میں میرا دوسرا سال شروع تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں مجھے جو دوستیں ملیں وہ ہر لحاظ سے کہہ لیں کہ پرفیکٹ تھیں۔ ان میں سے ایک ٹاپر تھی اور اسے بھی میری طرح ہی گرافک پر عبور حاصل تھا، پر وہ صرف کتابوں کی حد تک رہتی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی کے معاملے میں کتابی کیڑا ٹائپ نہیں تھی، کیونکہ میں آلریڈی پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ آن لائن ایڈز وغیرہ بنانا تو پڑھائی کا زیادہ ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی پڑھائی میں گریڈز اچھے آ جاتے تھے۔ میرا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ بات چیت بھی گنے چنے لوگوں سے کرتی تھی کہ میں ہمیشہ پائیدار بات کرتی ہوں، تو کسی بھی غیرے سے کر کے وقت کا ضیاع نہیں کرنا۔ اسکول کالج کی طرح یونیورسٹی میں میں نے سوشل سوسائٹی اور مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایک دن یوں ہی میں دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی گراؤنڈ میں بیٹھی موبائل پہ اسٹوڈنٹس پورٹل میں سب کے مسائل پڑھ رہی تھی۔ دراصل میں اپنی پہچان چھپا کے اس پیج کی ایڈمن تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز وغیرہ حل کرنے جیسے کام کی یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر قانونی قرار دیا ہوا تھا۔ چونکہ اب بہت سے نجی ادارے صرف طلباء سے فیس کے نام پہ پیسے بٹورتے ہیں، ایسا ہی کچھ وہاں بھی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے لگا میرے دوست کچھ کھچے سے ہیں۔ میں نے اس بات کو ہلکا سا لیا، کیونکہ میرے حلقہ احباب میں بہت کم لوگ تھے اور میں ان پہ بہت اعتبار اور محبت کرتی تھی۔ بہت خالص سا تعلق تھا میرا ان سے، پر وہی بات آتی ہے کہ شاید بعض اوقات لوگوں کو پہچاننے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پہلے ہماری بس خوبیاں ہی خوبیاں دیکھ کر ہمارے قریب آتے ہیں، پھر اچانک انہیں ہماری کوئی خامی دکھنے لگے تو وہ دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے اور دوسرے سال کے بھی فائنل ایئر امتحانات ہونے والے تھے۔ میری دوستیں ان 6 مہینوں میں پتہ نہیں لیکچرز کے بعد کہاں غائب ہو جاتی تھیں۔ میری کالز وغیرہ کا جواب نہ دینا، میسج دیکھ رپلائی نہ کرنا، اور کلاس میں میرے دریافت کرنے پہ کھوکھلی سی ہنسی ہنس دینا، یہ سب مجھے اب بہت دکھ دے رہا تھا۔ ایک دن کلاس میں پروفیسر صاحب کو کوئی ای میل ریسیو ہوئی۔ وہ کوئی پوسٹ تھی جو اسٹوڈنٹس موومنٹ کے بارے میں تھی، اور ایسی سرگرمیاں ہمارے ذاتی گروپ کی حد تک رہتی تھیں۔ وہ پوسٹ دیکھ کے پروفیسر صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور سب سے دریافت کرنے لگے کہ اس گروپ کا ایڈمن کون ہے۔ اب میں پریشان سی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی سنبھلی نہیں تھی کہ میری ساتھ والی نشست سے آواز بھری کہ
سر یہ حمائل رضوی اور ان کے ساتھ کچھ اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ چلا رہے ہیں گروپ، اور سر میں نے انہیں منع بھی کیا تھا، یہ پھر بھی ٹیچرز کے خلاف جانے سے باز نہیں آئے۔ میں اپنی بیسٹ فرینڈ علیشہ جو کہ ٹاپر بھی تھی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے انداز میں مجھے اس لمحے جو حسد اور بغض کا اظہار نظر آ رہا تھا، میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اور وہ بولے جا رہی تھی، سر کو پتہ نہیں کیا کیا بتائے جا رہی تھی، اور سر مجھے گھورے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنا بیگ لے کے وہاں سے اٹھی اور بس اتنا کہہ پائی کہ جو ہم کر رہے تھے انسانیت کے ناطے غریب طلباء کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، مگر تم سب کیا جانو جو اپنے گھروں میں عیش کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکی نہیں، کیونکہ ابھی مینجمنٹ نے باقی گروپ ممبرز پہ انکوائری شروع کرنی تھی۔ ہاسٹل واپس آ کر میں نے باتھ روم لاک کر لیا اور زندگی میں پہلی بار روئی، اتنا روئی کہ یوں لگ رہا تھا دوستی کے جس رشتے نے آج مجھے دھوکہ دیا ہے اس کے ٹوٹنے کی کرچیاں میری آنکھوں میں چبھ رہی ہیں۔ میں اٹھی، وضو کیا اور باہر آئی تو مغرب ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کے کتنی دیر سجدے میں روتی رہی کہ اللہ کیا برا کیا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ، جو آج رشتوں کا سب سے بھیانک چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ دعا کرتی رہی کہ بس اللہ ہمت دے دیں کہ مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر پاؤں۔ کچھ دل ہلکا ہوا تو یوں لگا کہیں میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ او پاگل، کیا آزمائشیں انسان کو اس کے نصب العین پر مضبوط کرنے کے لیے نہیں آتی؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ اب تمہیں سیکھ ملی ہے کہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے اندر اٹھتے ان سوالوں سے کافی دیر میری جنگ سی چھڑی رہی اور میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ایک دوست کو کال کر کے اطلاع دی تو اس نے کہا تم گھر جاؤ، ہم لوگ یونی میں سارے معاملات سے نمٹ لیں گے۔ پھر میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور بہت بیمار رہنے لگی۔ موبائل گیلری کھولتی تھی تو 3 ہنستے مسکراتے چہرے ہر تصویر میں مختلف انداز میں نظر آتے۔ نہ جانے کتنی دیر سکرین پہ انگلیاں پھیرتی اور بس دل کے کرب کو اور آنسوؤں کو ضبط کرتے کرتے تھک جاتی۔ 1 مہینہ بعد فائنل امتحانات شروع ہو گئے اور میں ہاسٹل آ گئی۔ یونیورسٹی میں سب لوگ زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ آخری پرچے والے دن جوں ہی میرے قدم یونیورسٹی کے اندرونی احاطے کی جانب بڑھے، اسٹوڈنٹس کے گروہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمائل کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ حمائل یونی کیوں چھوڑ دی تھی؟ تمہیں پتہ ہے مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹس پورٹل پہ تفتیش کے بعد اسے کتنا اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے لیگلی اجازت بھی دے دی ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت خوش ہوئی اور سب لوگ بھی بہت خوش تھے، اور مجھے ان لوگوں کی خوشی اور پیار دیکھ کر اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس دن میں نے دور سے دیکھا تھا جو اپنی انا اور شرمندگی کو اجنبیت کے لبادے میں اوڑے ہوئے کیمپس کے آخری پیپر دے کر جا رہے تھے۔ میں حمائل رضوی جس کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، ایک روحانی اطمینان اور انسانیت سے پیار بخشا گیا تھا مجھے۔ اس دن سے اللہ کا اور میرا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس نے کبھی مجھے زندگی کے کسی امتحان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ لوگ میرے الفاظ کو کس کیٹیگری میں لیں گے، پر میں یہی کہوں گی سب کو کہ یقین کا سفر اور انسانوں کی پرکھ اگر آسان نہیں ہوتی تو مشکل بھی نہیں ہوتی۔ پس اپنی ترجیحات میں اللہ رب العزت کو پہلے رکھا کریں، اور آپ کو اتنا نوازے گا رب کہ آپ دنیا کے فانی رشتوں کے محتاج نہیں رہیں گے۔